بات تو پلٹا دو، کسی مولانا کی پلٹا دو، تمہاری غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط، بولو نبی کی بات غلط۔ اور سنو آقا فرماتے الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مستکمل الایمان۔ آقا فرماتے ہیں جو سیدوں سے اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا تو وہ مکمل ایمان کے ساتھ گیا۔ کون فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں مگر حسین پاک کا نام تم نے بہت سنا ہے، تھوڑی سی اگر اجازت ہو تو ڈیٹیل بتا دوں۔ امام حسین پاک 6 بھائی بہنیں تھے، یعنی 3 بھائی اور 3 بہنیں۔ جو سیدہ فاطمہ ان کی ماں تھی، سیدہ فاطمہ نبی کی بیٹی، ان سے 6 اولادیں پیدا ہوئی، 3 لڑکے 3 لڑکیاں۔ ایک لڑکے کا نام حضرت امام حسن، دوسرے کا نام امام حسین، تیسرے کا نام کم لوگوں نے سنا ہوگا، سن لو، ان کا نام امام محسن۔ یہ بچپن ہی میں وصال فرما گئے تھے۔ اللہ اللہ 3 بہنیں تھی، ایک کا نام سیدہ زینب، ایک کا نام سیدہ رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم۔ شک میں مت پڑ جانا، حضور کی بیٹیاں 4 تھی، ان کے بھی یہی نام تھے۔ ایک بیٹی کا نام ام کلثوم، ایک کا زینب، ایک کا رقیہ اور ایک کا فاطمہ۔ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ شک نہ ہو جائے، فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کا نام بھی وہی رکھا تھا جو ان کی بہنوں کا نام تھا۔ سبحان اللہ۔ اور سنو پیارے، حضرت علی امام حسین پاک کے باپ ہیں، مگر سنو امام حسین پاک کے باپ مولا کائنات حضرت علی کی ایک بی بی جن کا نام سیدہ فاطمہ، ان کے علاوہ 8 بیبیاں اور بھی تھی۔ کیا تھی بولو؟ 8 بیبیاں اور بھی تھی۔ بیٹا مائک والوں سے گزارش ہے، بیٹا ایسا کرو آواز کو نہ پکڑے، کیونکہ تمہارا کاروبار ہے، دور تک آواز جاتی ہے، چینل کے ذریعے آواز جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کس کا مائک صحیح بول رہا ہے یا کس کا خراب بول رہا ہے۔ میں نہیں چاہوں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب سنو، امام حسین پاک کی محبت کیا ایمان کا ایک حصہ، جب تک ان پہ اگر آپ درود نہ پڑھیں تو آپ کی نماز بھی مکمل نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مگر پیارے، مجھے جو بتانا ہے اس میں 2-4 باتیں وہ بتانی ہیں جہاں پر شیطان ہم لوگوں میں آپس میں اختلاف کرانے کی کوشش کرتا ہے، جہاں پر شیطان لڑائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، آپس میں جھگڑے کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھو ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، محبت بھی، اہل بیت اطہار کی محبت کا بھی ایک دائرہ ہے۔ اگر محبت دائرے میں کرو گے تو وہ محبت ہے، ورنہ مخالفت ہے۔ محبت کا دائرہ کیا ہے؟
وہ ہے شریعت مصطفیٰ، وہ ہے شریعت مصطفیٰ۔ اگر شریعت مصطفیٰ کے دائرے سے نکل کے آپ اگر کسی سے بھی محبت کریں تو وہ محبت نہیں ہے، وہ عداوت ہے، وہ مخالفت ہے، وہ جہالت ہے، وہ شیطانیت ہے۔ وہ ہے کیا ذرا یہ بھی تو غور کرو، یہ بھی تو توجہ کرو۔ عشاء کی 4 رکعت نماز فرض ہے، کتنی ہے بولو؟ عشاء کی 4 رکعت نماز فرض، کس کی بولو؟ عشاء کی۔ اگر کوئی 5 پڑھ لے تو نماز ہوگی کیا؟ بولو نماز ہوگی کیا؟ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ارے بھائی نماز میں کوئی کسی کو گالی تھوڑی دے رہے ہیں، اچھا ہی کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو اور زیادہ ثواب ہونا چاہیے۔ 4 سے 1 رکعت زیادہ ہو گئی تو اور زیادہ ہونا چاہیے، مگر نہیں، کیونکہ شریعت نے عشاء کی نماز میں 4 رکعت نماز فرض کی ہے۔ اگر شریعت کے دائرے سے بڑھو گے تو نماز ختم ہو جائے گی، ایک کا ثواب نہیں، یہ 4 بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر تمہیں عبادت کرنا ہے، محبت کرنا ہے، وہ سب کی سب شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ اور سنو، سحری کے ٹائم تک آپ سحری کھا سکتے ہیں، اور اگر فجر کے بعد سحری کھاؤ تو روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جو دائرہ تھا، جو وقت تھا، اس سے آگے نکل گئے۔ ایسے ہی اہل بیت اطہار کی محبت، حسین پاک کی محبت، نبی کے بچوں کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے، مگر یاد رکھو اگر حسین پاک کی محبت کا نام لے کر کے اگر تم نے ڈھول بجایا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ حسین پاک کی محبت کا نام لے کر کے تم نے ناچنا، کھیلنا، کودنا شروع کر دیا تو یاد رکھو یہ حسین پاک سے محبت نہیں بلکہ مخالفت، کیونکہ انہوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں تو نانا کے دین کے لیے کٹائی۔ کوئی زمین کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی آپس کی اولاد کا جھگڑا نہیں تھا، خاندان کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ دین اور اسلام کا جھگڑا تھا۔ یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، مگر جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے کلمہ پڑھتا تھا مگر شرابیں پیتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا مگر ڈھول بجایا کرتا تھا، شرابیں پیتا تھا، ڈھول بجایا کرتا تھا۔ ایک طرف کلمہ تو پڑھتا تھا، دوسری طرف ناجائز لڑکیوں کو اپنے پاس میں رکھتا تھا۔ کتنی عورتیں ناجائز اس کے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے حکومت میں کیا ہو رہا تھا؟ سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا، بھائی کا بہن کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ تو حسین پاک کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ ارے بچوں کو دینا آسان نہیں ہے، اپنی گردن دینا آسان نہیں ہے، روپیے پیسے چلے جائیں برداشت کر لو گے، مگر اولاد کو کون دے سکتا ہے؟ اور یہی تک نہیں بلکہ اپنی جان کو کون دے سکتا ہے؟ نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں دنیا والوں کو یہ پیغام دیا تھا، لوگوں سنو، میں نانا کی شریعت، نانا کا دین کربلا میں بچانے آیا ہوں، اپنے بچوں کو کٹانے آیا ہوں، اپنی گردنیں کٹانے آیا ہوں۔ میرے بچے، میرا خاندان کربلا میں لٹا رہے گا، مگر نانا کی شریعت پہ آج آنے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
رسالت ناری غوثیہ مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ زندہ باد۔ آج لوگ اس کی آڑ میں کتنی باتیں کر رہے ہیں، کسی سے پوچھا تو ڈھول کیوں بجا رہا، تو کیوں ناچ رہا، کہنے لگا میں امام حسین پاک کی محبت میں بجا رہا ہوں۔ اس سے کہنا تیری محبت، ارے تو حسین پاک کی محبت میں بجا رہا، ان کی شہادت کے موقع پر تیری ماں کا انتقال ہو جائے تو تیجے میں کیوں نہیں بجاتا، 10ویں میں کیوں نہیں بجاتا، 40ویں میں کیوں نہیں بجاتا، بول